السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے تاریخ اسلام کے اہم واقعات۔ اسلامی تاریخ میں کئی اہم واقعات ہیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ ہجرت مدینہ، غزوت اور خلفائے راشدین کے اہم فیصلے اس کیلنڈر کا حصہ ہیں۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چند واقعات ہجری تاریخ کے ساتھ ذکر کروں گا، اور اسے شروع کرنے سے پہلے تھوڑا اسلامی کیلنڈر کے بارے میں جان لیتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک منظم کیلنڈر کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ سرکاری معاملات، معاہدات اور دوسرے کام تاریخ کے حساب سے ترتیب دیے جا سکے۔ اس لیے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے کیا جائے، کیونکہ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرم سے کیا گیا، حالانکہ ہجرت کا واقعہ ربیع الاول میں پیش آیا تھا۔ محرم کو اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ یہ حج کے بعد کا سب سے پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال کے تسلسل میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر قمری نظام پر مبنی ہے، یعنی یہ چاند کے حساب سے چلتا ہے۔ اس میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ہر مہینے میں 20 پر 9 یا 30 دن ہوتے ہیں۔ یہ کیلنڈر آج بھی اسلامی عید، عبادت، رمضان، حج اور دوسرے دینی امور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چلیے آئے چند واقعات معلوم کریں۔ سن 1 ہجری کے چند واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ غار ثور کا واقعہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی۔ مسجد قباء کی تعمیر جو مدینہ میں مسلمانوں کو سب سے پہلے مسجد ہے۔ مسجد نبوی اور صفہ کی تعمیر۔ اذان اور امامت کی شروعات۔ سن 2 ہجری کے چند واقعات۔ تحویل قبلہ کا واقعہ جس میں بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا۔ صوم عاشوراء کا روزہ، یعنی وہ روزہ جو محرم کے 9 اور 10 تاریخ کو رکھا جاتا ہے۔ نماز قصر کا حکم، یعنی سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ادا کرنا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ بیعہ معونہ کا واقعہ جس میں 70 صحابہ کو شہید کیے گئے تھے۔ سن 3 ہجری کے چند واقعات۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت جو جنگ احد میں پیش آئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ نماز خوف کا حکم، یعنی وہ نماز جو جنگ کی حالت میں پڑھی جائے، نوحہ کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ سن 4 ہجری کے چند واقعات۔ اس سال شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت۔ سن 5 ہجری کے چند واقعات۔ غزوہ خندق کا واقعہ جس میں مکہ اور اس کے ارد گرد کے تمام دشمن اسلام نے مدینہ پر حملہ کرنے کا سوچا۔ واقعہ افک جس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے بہتان لگایا۔ سورہ منافقون کا نزول۔ سن 6 ہجری کے چند واقعات۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ غزوہ حنین کا واقعہ، ابو سفیان کا اسلام قبول کرنا۔ سن 7 ہجری کے چند واقعات۔ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد نہ جانا۔ عمرہ خزاں کا واقعہ۔ گھریلو گدوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا اپنی بہنوں کے خاطر بڑی عمر والی عورت سے نکاح کرنا۔ حرمت متع، یعنی ٹیمپریری میرج کو حرام کر دیا۔ سن 8 ہجری کے چند واقعات۔ ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال۔ واقعہ غزوہ تبوک اور اس جنگ کے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت۔ سن 9 ہجری کے چند واقعات۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل مقرر کیے گئے۔ وفود کا سلسلہ جس میں لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ حبشہ کے بادشاہ کا انتقال جنہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو امن دی تھی۔ سن 10 ہجری کے چند واقعات۔ حجۃ الوداع کے واقعات۔ مسلمہ خذاب کی آمد جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات اور سورج گرہن کے واقعہ۔ مسجد زرار کا واقعہ جو مسلمانوں کو فساد کی نیت سے تعمیر کی گئی تھی۔ سن 11 ہجری کے چند واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت کا آغاز۔ احد کے شہداء کے لیے دعا۔ وداعی خطبہ۔ سانحۂ ارتحال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، نبی کا غسل، جنازہ اور تدفین۔ یہ چند اہم واقعہ ہیں جو ہمارے لیے بہت قیمتی سبق چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔